जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? डॉक्टर खुरम हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर हैं बहुत अरसे बाद। दोबारा व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बातें मैं नोट कर रहा था और उस पर बात करना चाह रहा था। अगेन मेरे व्लॉग्स जो हैं देयर फॉर योर ओन पर्सनल डेवलपमेंट, और मैं अपनी जो एडवाइस मुझे समझ आती है अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने एक्सपीरियंसेस से, वो मैं आपको ऑफर करता हूँ। तो रिसेंटली मैंने ये देखा है कि हमारे कुछ दोस्त और कुछ जूनियर्स, कुछ साथी इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से गुजरे कि वो बाहर एमएससी करने गए, पीएचडी करने गए, और उनकी एमएससी या पीएचडी एक दूसरे मुल्क में वो करने गए और वहाँ वो डिग्री डिले हो गई। मतलब कि उनका जो वो लैब में काम कर रहे थे, जो रिसर्च कर रहे थे, उसको करते करते उनके अपने प्रोफेसर के साथ और सुपरवाइजर के साथ कुछ इख्तलाफात हुए, काम पर, काम की नौयत पर, डिलिवरेबल्स पर, ऑब्जेक्टिव्स पर। और उसको अचीव करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिला, उसमें भी करते रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी डिग्रीज कंप्लीट नहीं हो सकी हैं, वो बगैर डिग्री कंप्लीट किए ही वापस आ गए। और कुछ का फेट अभी भी इन द बैलेंस है कि डिग्री मिलेगी नहीं मिलेगी, कंक्लूजन होगी, क्या होगा। कुछ लोगों को एक्सटेंशंस मिल गई, वो एक्सटेंडेड एक्सटेंशंस पे काम कर रहे हैं। कुछ लोगों की फाइनली स्टूडेंट स्टेटस खत्म हो गया और वो डिग्री किए बगैर ही लौट आए। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन मैं इस पे कुछ थोड़ी बहुत एडवाइस देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अफसोस है बहुत कि आप इतनी दूर जाएं, इतना टाइम स्पेंड करें, 2 3 साल 4 साल, और आपकी डिग्री ना हो सके। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है, फियरफुल सिचुएशन होती है, हर आदमी इससे डरता है। तो ऑटोमेटिक लाइट्स गो ऑफ, so we have to turn them on by actions. um, इस सिलसिले में मैं जो कुछ एडवाइस स्टेप वाइज आपको ऑफर करूंगा वो ये है कि आप पहले ही दिन से जब आप जाते हैं तो आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि आप इस अल्टीमेट चीज की तरफ ना जाएं। तो कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको एडवाइस ऑफर कर दूं। पहली चीज तो ये है कि जब आप जाइए तो आप अपने प्रोफेसर को एक अच्छे तरीके से कॉर्डियली ग्रीट कीजिए, प्रोफेशनल नजर आए अपने उसमें, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने, साफ सुथरा जो है अपनी आउटलुक बना के जाएं, और एक प्रोफेशनल तरीके से उससे मिले। और बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी, बहुत जॉली, या बहुत जो है मतलब एक खुश मिजाज आदमी होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि अगले लोगों को, आपके टीम मेंबर्स को इम्प्रेशन पड़े कि भाई ये आदमी बिल्कुल सीरियस नहीं है, ऐसे ही आया है। इस तरह का इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए, एक अच्छा इंप्रेशन दें। इम्प्रेशन, द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द की थिंग। कि आप प्रोफेसर के साथ जो है अभी काम शुरू आपने नहीं किया, अपने टीम मेंबर्स के साथ काम शुरू नहीं किया, लेकिन आप अपीयर करने चाहिए इस तरह कि आप एक सीरियस आदमी हैं जो अच्छा काम करने आए हैं। तो आप अपनी कमिटमेंट का इजहार करें कि भाई मैं एक अच्छा काम करने आया हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि पहली मीटिंग में तो आप ज़ाहिर है अभी लैंड करके 2 3 दिन बाद प्रोफेसर से 4 दिन बाद मिले होंगे, आप अपनी बेसिक चीज़ें सेटअप कर रहे होंगे। तो शायद कि आप जो हैं वो इतने अपनी उस वक्त ऑप्टिमल सेंस में ना हो। लेकिन जब आप दूसरी दफ़ा अपने प्रोफेसर से मिले तो आप इंश्योर करें कि आप अपनी डिग्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में उससे सवाल करें कि भाई मैं यहाँ पे जो एमएससी करने आया हूँ या जो पीएचडी करने आया हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मुझे क्या करना होगा इसमें। तो गुड टू नो द ऑफिशियल पॉलिसी फ्रॉम द स्कूल फर्स्ट, कि आपकी जो है वो स्कूल की ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितने आपको रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने हैं, कितने सबमिट करने हैं, आपका काम किस क्वालिटी का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लिखी हुई भी होती हैं वेबसाइट्स पर, और आप स्कूल से मांगे, ईमेल पे मांगे तो वो आपको ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स भेज भी देते हैं। तो मेक श्योर कि आपके पास एक रिटर्न चीज हो कि जी क्या आपकी जो है वो आपकी अपनी रेफरेंस के लिए कि भाई आपको क्या करना है। फिर आप जब प्रोफेसर से मिलें दूसरी दफा तो आप उससे भी पूछ लें। ऑलवेज गुड टू आस्क, प्रोफेसर से भी पूछ लें कि मेरी डिग्री की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे क्या करना होगा। तो वो आपको अपने मुताबिक जो भी स्कूल की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बता देगा। मोस्ट लाइकली वो कहेगा आप स्कूल से पूछ लें।
پھر آپ اس سے یہ بھی پوچھیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کیونکہ پروفیسرز جو ہیں ان کی ریکوائرمنٹس بعض دفعہ اسکول سے تھوڑی زیادہ بھی ہوتی ہیں، ڈپینڈنگ اپون آپ کس کنٹری میں، اسپیسیفکلی میں چائنا اور کوریا کی بات کر رہا ہوں، ساؤتھ کوریا کی، وہاں پہ پروفیسرز کی ریکوائرمنٹس اسکول کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہوتی ہیں. پروفیسرز آر الاؤڈ ٹو ڈیفائن دیئر اون ریکوائرمنٹس. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ پروفیسر سے فائنڈ آؤٹ کریں کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کے وچار کیا ہیں آپ کے بارے میں. کیا وہ کوئی پروجیکٹ ہے جو آپ سے کروانا چاہ رہا ہے، یا آپ سے کچھ پیپر لکھوانا چاہ رہا ہے، کیا وہ چاہتا ہے. اٹس گڈ ٹو نو. پھر اس کی بات سن کر اور اپنا بھی جو آپ کا خیال ہے، کچھ نہ کچھ آپ اس کو تھوڑا بہت بتائیں کہ آپ کے کیا انٹرسٹ ہیں، آپ کیا کام کرنے آئے ہیں، آپ کو کون سی فیلڈز اچھی لگتی ہیں جس میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں SMSC میں. تو تھوڑا بہت جو ہے نا اس کو آپ بتائیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ صحیح لگتا ہے یا اس طرح ہے. پھر اس کے بعد مطلب بہت زیادہ نہیں، کیونکہ آپ کو اتنا تو پتہ نہیں ہوگا، آپ نئے نئے گئے ہوں گے، آپ کے دل میں کچھ خیالات ہوں گے کہ میں ایسے کر لوں. پھر اس کے بعد آپ کو کچھ لٹریچر سروے شروع ہو جائے گا، کچھ پیپر وہ دے گا، کچھ آپ خود سرچ کریں گے. اچھے سکولز جو ہیں ان کے پاس فیسلٹی ہوتی ہے، IEEE ایکسس اور اس طرح کے سارے اچھے جرنلز اویلیبل ہوتے ہیں، تو آپ وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں. تو آپ کچھ لٹریچر سروے کریں گے، کچھ تھوڑا بہت آپ کو خیال ہوگا کہ آپ نے کیا کس طرح کرنا ہے. پھر آپ ایک چارٹ سا بنائیے. آپ جو ہے وہ ایک ورڈ فائل سی بنائیے جس میں ایک ٹیبل سا ہو، اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ سیریل نمبر ہو، 1 2 3 4، درمیان میں ٹائٹل ہو کہ آپ ایکٹیویٹی کیا کر رہے ہیں، اور رائٹ پہ کالم ہو جس میں الاٹڈ ٹائم یا ایسٹیمیٹڈ ٹائم کہ کتنا لگے گا اس کو کیا جو ہے ایک کام کو 1 ہفتہ لگے گا، 2 ہفتے لگیں گے، 3 ہفتے لگیں گے. تو اس طرح کر کے آپ 10 یا 12 پوائنٹس کا ایک 6 یا 7 ایٹ لیسٹ پوائنٹس، اور اگر آپ 8 یا 9 تک لے جا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، وہ آپ لکھیں کہ کتنے ڈیوریشن میں آپ کیا کریں گے. اور اس کے آگے پیچھے کچھ انٹروڈکشن لکھیں کہ بھئی میں یہ پروجیکٹ ہے، یہ ٹائٹل ہے، اتنے ٹائم میں جو ہے یہ ہو سکے گا. اور پھر جب آپ تیسری میٹنگ میں جائیں تو اس وقت یا اس سے پہلے ہی آپ پروفیسر کے ساتھ شیئر کریں کہ جی میرا اس پروجیکٹ کو لے کر یہ پلان ہے کہ میں اس کو اس طرح کروں گا. بعض دفعہ پروفیسر آپ سے خود ہی پوچھ لیتا ہے، بعض دفعہ آپ سے میٹنگ میں بات ہوتی ہے، لیکن اٹس گڈ ٹو انیشیٹ دس کنورسیشن تاکہ اس کو آئیڈیا ہو کہ آپ سیریس ہیں اور آپ ویل پلانڈ ہیں. تو اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ بھئی مجھے اس آدمی کو پش کرنا پڑے گا، اس کو خود آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی خود کرنا چاہتا ہے کام. تو ایک پروفیشنل سا جو فرسٹ سٹیپس ہیں وہ چل پڑتے ہیں. اس طرح آپ تو پروفیسر کو بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی آپ کی اپنی جو ہے ایک اورینٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ میں نے یہ پروجیکٹ اتنی اتنی دیر میں کرنا ہے. کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے، آہستہ آہستہ آپ اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹائم لائن آف ایونٹس آ جاتی ہے کہ میں نے اس طرح یہ کرنا ہے. تو یہ بات جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ کچھ آبجیکٹیوز بھی ڈیفائن کریں گے. اس سٹیج پہ جب آپ پروفیسر سے بات کریں گے تو آپ اس کے ساتھ کچھ آبجیکٹیوز طے کریں گے کہ بھئی میرے کام کا یہ ریزلٹ ہوگا. اس موقع پہ اگر آپ کو کوئی چیز ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے یا ایسے لگ رہا ہے کہ آپ میٹ نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو پروفیسر سے آپ ریکویسٹ کریں یا اس کو بتائیں کہ بھئی میں یہ نہیں کر پاؤں گا. مثال کے طور پر میں اپنی بات کروں تو میں پاور الیکٹرانکس ہارڈ ویئر کا جو کام ہے، سولڈرنگ وغیرہ یہ کرنا، وہ فزیکلی مجھے پرابلم ہوتی ہے کرتے ہوئے، میں نہیں کر پاتا. تو میں نے اپنا PhD کا پروجیکٹ ایسے ڈیزائن کیا تھا یا ان ایریاز میں ڈیزائن کیا تھا جہاں مجھے بہت زیادہ چیزیں فزیکلی مینوفیکچر نہ کرنی پڑیں یا نہ کروانی پڑیں. تو میں نے اگر کوئی ہارڈ ویئر کمپوننٹ اس میں تھے بھی تو میں نے اس طرح ڈیزائن کروائے کہ وہ ماڈیولز بنے بنائے ہوں اور میں اس کو پروگرام کروں. تو اس طرح کی چیز آپ کر سکتے ہیں. اگر انوائڈیبل ہے کچھ ہارڈ ویئر کا کمپوننٹ کرنا آپ کے پروجیکٹس میں یا جو بھی ہے، تو آپ اس کو اپنے مطابق چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو ہارڈ ویئر کا کام کرنا اچھا لگتا ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ بہت زیادہ جو ہے وہ سافٹ ویئر رائٹنگ کوڈنگ نہیں کر سکتے، تو آپ پھر ہارڈ ویئر کے کام کی طرف شفٹ ہو جائیں. پروفیسر کو بتائیں کہ بھئی میں یہ کر سکتا ہوں، میری یہ صلاحیتیں. کوشش کریں کہ آپ کی جو صلاحیتیں ان کو میکسیمم یوٹیلائز کریں. ویسے تو آپ نیا بھی بہت کچھ سیکھیں گے، لیکن اب یہ میں مشورہ تھوڑا بہت احتیاط سے دے رہا ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ
बहुत नई चीज जो है ना वो शुरू करते हैं तो वो आपके लिए मुश्किल होती है एमएससी या पीएचडी में। कोशिश करनी चाहिए कि जो पहले से आपने सीखा हुआ है उसी पे डेवलप करें। तो आप नए सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, नई चीजें कर सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं, लेकिन ये सोच के सीखें कि भाई मैं कितनी जल्दी इसको अचीव कर सकूंगा। एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये है कि जब आप अब काम आपका शुरू हो गया तो अब आप अपीयर शार्प, लैब में आइए, 8 घंटे जो है लगाइए रोज के। वीकेंड्स पे छुट्टी होगी तो वीक डेज होंगे 5 डेज अ वीक, तो उसमें आप एटलीस्ट 7 आवर्स और मैक्सिमम आप 8 to 9 आवर्स भी आप बैठें लैब में। हमारे बहुत से स्टूडेंट ही नहीं कर पाते। जब आप 8 से 9 घंटे लैब में लगाएंगे, 7 से 8 घंटे सॉरी, तो आपका काम भी आप देखेंगे कि आप कर रहे हैं। शुरू शुरू में पहले कुछ दिन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आप करना शुरू कर देंगे। अभी हर मुल्क का एक डिफरेंट कल्चर होता है। मैं चाइना से डॉक्टरेट मैंने किया तो वहाँ का कल्चर है कि वहाँ स्टूडेंट्स लैब में बहुत बैठते हैं, तो आप भी वहाँ पे नजर आने चाहिए बैठते हुए। तो चाइना में स्पेशली, मैं अब ये बात किसी के मतलब अगेंस्ट या फॉर नहीं करना चाहता, लेकिन चाइना का कल्चर ये है कि जो आपके इर्द गिर्द के चाइनीज स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोफेसर को आपके बारे में फीडबैक देते हैं कि ये बंदा यहाँ आ रहा था, इतनी इतने बजे आता है, ये है वो। अजीब सा लगेगा आपको, चाइना में ऐसे ही होता है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप कोशिश करें कि आप 8 घंटे वहाँ पे लैब में बैठें, ताकि आपके नेबर स्टूडेंट्स को आप नज़र आएं, प्रोफेसर को नज़र आएं, प्रोफेसर से हेलो हाय करें, ताकि उसको ये फीलिंग आए कि आप काम कर रहे हैं लैब में। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उसका एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि भाई लड़का मेहनत कर रहा है। ज़्यादातर टीचर्स, क्योंकि मैं खुद भी एक प्रोफेसर हूँ, तो मुझे पता है कि टीचर नंबर 1 पे ये देखता है कि आपने हार्ड वर्क किया कि नहीं किया। रिजल्ट्स तो खैर आप जो आएंगे वो आएंगे, रिजल्ट्स हो सकता है उसके मुताबिक वो बहुत ज़बरदस्त ना हो, लेकिन आपको वो फेवर इसलिए देगा कि आपने काम किया, मेहनत। रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो क्या किया जा सकता। तो इस फेवर या इस मार्जिन को क्रिएट करें अपने लिए। फिर सारे हफ्ते आपने काम किया, वीकेंड पे आप रिलैक्स करें। वीकेंड पे भी लैब आके दोबारा दोबारा काम मत करें। सैटरडे संडे जो है आप छुट्टी करें, उसमें आप एंजॉय करें, घूमने फिरने जाएं, घर से बाहर निकलें, बिल्कुल घर पे ना रहें। एक दिन जो है आपको ज़ाहिर है लॉन्ड्री करनी पड़ेगी, तो ऐसे एडजस्ट करें कि शाम के टाइम या रात के टाइम लॉन्ड्री कर लें, और बाकी टाइम जो है वो आप घूमें फिरें, बाहर जाएं, मुल्क को एक्सप्लोर करें। जहां आप हैं वहाँ का कल्चर आपको समझ आएगा, नई डिशेस, नया फूड समझ आएगा, नए दोस्त बनाएंगे आप। तो ये चीज़ें दिस विल टेक द एंजाइटी ऑफ योर माइंड। और फिर उसके बाद जो है आपको कुछ उनके कल्चर या उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प मिलती है, बेस्ड ऑन योर इंटरेक्शंस विद डिफरेंट पीपल। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वीकेंड पर रिलैक्स करें। एक और मशवरा ये है कि अगर आप कर सकें तो कोई फिजिकल एक्सर्शन अपनी रूटीन में रखें, कि आप कोई जिम करें, या आप कोई बाइसिकलिंग करें, कोई रनिंग करें, कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि आपकी जो स्ट्रेस है, ये एमएससी करना, पीएचडी करना बहुत स्ट्रेसफुल एक्टिविटी होती है, तो इस स्ट्रेस को किसी तरह रिलीज करें। तो इससे क्या होगा कि आप फ्रेश फ्रेश फील करेंगे जब आपका काम हो जाएगा, या जो भी काम किसी दिन हुआ है नहीं हुआ, हर रोज रिजल्ट नहीं आएंगे, ये याद रखिए। हर रोज रिजल्ट नहीं आ सकेंगे। तो आप कभी फ्रस्ट्रेटेड भी घर जा रहे होंगे कि यार काम नहीं हुआ, सारा दिन ज़ाया हो गया। किसी दिन आप कहेंगे यार मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया मेरे किसी दोस्त ने या किसी टीचर ने कोई और काम देकर। तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कोशिश करें कि आप कोई फिजिकल एक्सर्शन रखें ताकि ये स्ट्रेस जो है आपकी तबीयत में से निकल जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ये है कि हमेशा आप अपने इम्प्रेशन से चलते हैं, तो जो आप जिस वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ऑफिस में, तो सब लोगों के साथ कॉर्डियल अंदाज में बिहेव करें। सब आपकी तरह के स्टूडेंट्स हैं, या कुछ पोस्ट डॉक होंगे, कुछ टीचर्स होंगे, तो बी हेल्पफुल, बी कॉर्डियल। अगर आप अच्छे तरीके से बात करेंगे तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, तो उनके उनसे गप लगा के आपको बहुत सी चीज़ें समझ आती हैं, बहुत सी नई चीज़ें आप लर्न करते हैं। मैंने भी बहुत सारी जो वाइटल चीज़ें वो दूसरे लोगों से बात करके सीखी। अपनी रिसर्च या खुद जो जिस लाइन ऑफ थॉट पे मैं चल रहा था, सारी चीज़ें उससे लर्न नहीं की। तो यू कैन से कि 40% ऑफ द थिंग्स मैंने दूसरे लोगों से सिर्फ बात करके सीखी, कि उसने, किसी ने जो रिसर्च कर रहा है किसी और टॉपिक पे, उसने मुझे बता दिया कि भाई मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ये अप्रोच ले रहा हूँ, तो टू हेड्स आर बेटर देन वन। तो इस तरह की चीजें होती हैं।
تو اچھا کارڈیل ریلیشن شپ رکھیں، ہیلپ فل رہیں، کوئی آپ سے ہیلپ نہ بھی مانگے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ یہ کر رہے ہو، میں آپ کو تھوڑا بہت ہیلپ کر سکتا ہوں، تھوڑی بہت کوئی چیز بتا سکتا ہوں. ظاہر ہے بہت زیادہ تو آپ نے نہیں کرنا، لیکن کوئی گائیڈ ہی کرنا ہے کہ بھئی مجھے یہ اچھا طریقہ آتا ہے یہ کرنے کا، میرے پاس کوئی کوڈ رکھا ہوا ہے جو کہ آپ کی فلانی فائل سے ریڈ کر کے اس کو اس طرح پروسیس کر سکتا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا ایک اچھا ریلیشن شپ بھی بنتا ہے اور آپ بہت سی چیزیں سیکھتے بھی ہیں. اگر آپ ایک چیز دیتے ہیں تو دوسری طرف سے چار چیزیں آتی بھی ہیں آپ کی طرف، تو آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. اس سے آپ سیکھتے بھی زیادہ ہیں. نمبر ون، دا مور یو لرن دا مور ایکٹیو یو بیکم. اینڈ نمبر ٹو، آپ کی ورک پلیس میں آپ کا ایک اچھا امپریشن جاتا ہے کہ یار یہ ہارڈ ورکنگ بندہ ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ایک چیز یہ ہے کہ جو آپ کی جس آپ انوائرمنٹ میں گئے ہیں وہاں کا کلچر آپ کے کلچر سے بہت ڈفرینٹ ہوگا. یہ بات میں پچھلی ویڈیوز میں بھی کرتا رہا ہوں. تو جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسی سچویشنز کا سامنا آئے کہ آپ کو لگے یار اس بندے نے میرے ساتھ ٹھیک طرح بات نہیں کی، ٹھیک طرح بیہیو نہیں کیا، یا اس نے کوئی ایسی بات کی جو انسینسٹیو نظر آتی ہے یا ایسے فیل ہوتی ہے. ان چیزوں کو آپ نے بہت زیادہ جو ہے تھاٹ اور زیادہ کریڈنس نہیں دینی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلچر ڈفرنس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وہ نہیں ہوتی جو آپ کو اپیئر کر رہی ہوتی. آپ کو لگتا ہے کہ یار اس آدمی نے جو ہے مجھے اس طرح کہا، حالانکہ وہ ان کے کلچر میں بالکل نارمل ہوتا ہے. جیسے چائنیز اس میں دیکھتا تھا کلچر میں ایک چیز بڑی کامن تھی کہ آپ جو ہے وہ کسی دوسرے آدمی کے بارے میں اسٹوڈنٹس، جیسے میں نے ابھی کہا، اپنے پروفیسر کو بتاتے تھے کہ جی وہ آیا وہ یہ گیا. اب آپ کو لگے گا یہ میری شکایتیں لگا رہے ہیں، لیکن وہاں یہ نہیں ہے. وہاں پہ ان کا کلچر ہی ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں اس طرح بات کر لیتے ہیں. پھر ایک اور کلچر ان کا یہ تھا کہ وہ کوئی آدمی جو ہے موٹا ہے پتلا ہے کچھ ہے تو اس کو فزیکل جو اس کے کیریکٹرسٹکس ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ تم بہت پتلے ہو، تم بہت موٹے ہو، تم ایسے ہو، تم گورے ہو، تم کالے ہو. ویئرز ہماری سوسائٹی میں اور یہاں یورپ میں یہ بات کرنا جو ہے تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے کہ آپ نے ایسے کہہ دیا، کسی کو ریس کے بارے میں بات کر دی ہو. ان کے کلچر میں نہیں ہے. تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں بجائے اس کے کہ آپ ایک دم سے پھڑک کے غصہ کر جائیں. بہتر چیز یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا مارجن دیں، تھوڑا سا ٹائم دیں. کیا پتا وہ ان کے کلچر میں ٹھیک ہو، اور 99% آف دا ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی اور کلچر سے انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے نزدیک وہ بات کوئی اتنی بری نہیں ہوتی ہے، اتنی آبجیکشنبل نہیں ہوتی. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ میں نے نوٹ کی تھی. اسی طرح آپ پروفیسر سے ڈیل کر رہے ہوں گے تو پروفیسر بھی آپ کے ساتھ مختلف طریقے سے بیہیو کرے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے وہ ناراض ہے، غصہ کر رہا ہے، مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے یا کیا. اس کو مارجن دیں. کیا پتا وہ بزی ہو، کیا پتا وہ، کیونکہ ان کے کلچر کو آپ نہیں سمجھے نا، تو کیا پتا ان کے کلچر میں یہ چیز نارمل ہو کہ وہ ہر جو ہے ٹیچر ہر وقت ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتا. بجائے اس کے کہ آپ ایکسٹرا تھنکنگ آپ شروع کر دیں، ایکسٹرا پروسیسنگ کہ جی مجھے وہ مجھ سے نہیں مل رہا یا کچھ ایسی بات ہے. یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اس طرح کے نفسیاتی مسائل، کیونکہ وہ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اس طرح کی پرابلمز آ جاتی ہیں. تو میرا ایڈوائس یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کے جو آپ کوڈنگ کرتے ہیں تو اس میں جنک ویلیو آ جاتی ہے نا، تو یہ آپ کے تھاٹ پروسیس میں گاربیج ہے، جنک ویلیو ہے. اس کو ریجیکٹ کریں، پازیٹیو خیالات لائیں. پازیٹیو خیالات کیسے آئیں گے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ ایکسرسائز وغیرہ کریں، جم جائیں، بھاگے دوڑیں، نئے دوست بنائیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، تو آپ کو چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور نیگیٹیوٹیز جو ہیں آپ کی لائف میں کم ہوں گی. تو اس کو جو کلچرل ڈفرینسز ہیں ان کو مارجن دیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے پروفیسرز کے ساتھ. تو یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ کی پوائنٹ اس لیے ہے کہ بہت سے لوگوں کے پرابلمز یہیں سے شروع ہوتے ہیں، کلچرل پرابلمز کی وجہ سے. آپ کا ٹیچر کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، آپ کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. سب ملک یورپ کی طرح نہیں ہوتے. آپ کو یورپ میں بھی مختلف ملک ہیں، تو کچھ جس کو آپ سو کالڈ بہت مہذب دنیا کہتے ہیں، ہائپر مہذب دنیا، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے بہت رائٹس پریویلیجز ہوتے ہیں. چائنا، ساؤتھ کوریا وغیرہ میں ٹیچر کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ ٹیچر آپ سے کیسے بھی بیہیو کرے آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈگری ملے. آپ ڈگری لینے گئے ہیں بیسیکلی، آپ جو ہیں وہ کچھ اور کرنے نہیں گئے. جی، تو آپ، میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ اور کرنے نہیں گئے، آپ جو ہے وہ ڈگری لینے گئے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ کی جو یہ ساری ایفرٹ ہے یہ ڈگری کی طرف جائے.
تو اس میں چھوٹے چھوٹے جو ہکپس آتے ہیں، کسی دن آپ کا پروفیسر بھی انسان ہے، کسی دن وہ ناراض ہوگا، کسی دن اس کی کوئی پرابلم ہوگی یا کچھ ہوگا، لیکن وداؤٹ مچ جو ہے ایک جنرل رول میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیچرز جو ہے نا، آپ کیونکہ ان سے ایج میں اور ایکسپیرینس میں چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو چھوٹا ہی سمجھتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایکول سمجھ کے آپ کے ساتھ کچھ ٹینشن پیدا کریں گے، وہ آپ کو بچہ ہی سمجھتے ہیں چھوٹا. تو وہ اسی حساب سے آپ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ میکسیمم اس بندے کی ڈگری ہو جائے اور میرے پروجیکٹ کے لیے اس سے کچھ مٹیریل نکل آئے. تو یہ کیونکہ میں دو ملکوں میں جو ہے 3 ملکوں میں جاب کر چکا ہوں، تو پاکستان، چائنا اور آئرلینڈ. تو مجھے آئیڈیا ہے کہ اوور آل جو ہے ٹیچرز کی بیس تھاٹ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. کچھ جگہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پولائٹ زیادہ ہوتے ہیں، کچھ جگہ اتنے پولائٹ نہیں ہوتے اپنے کلچرل کانٹیکسٹ کے حساب سے. تو اس کو آپ اپریشیٹ کریں اور اس کو بہت زیادہ اپنے لیے پرابلم کریٹ نہ کریں. ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایم ایس سی جب آپ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی چائنا، کوریا اور کچھ ملکوں میں، جرمنی وغیرہ میں، تو وہاں آپ کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں ڈیلے ہونے کا امکان ہمیشہ ہوتا ہے. آپ اپنی طرف سے کچھ سوچتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، پھر آپ کا ٹیچر اسے ایویلویٹ کرتا ہے، اس میں وہ لازمی طور پہ آپ کو کہتا ہے نہیں یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، کیونکہ آپ 100% پرفیکٹ کام کر کے تو نہیں ہے. آپ تو بیچلر کر کے گئے تھے، ماسٹرز کی ڈگری ابھی آپ کو ملنا ہے، یا ماسٹرز کر کے گئے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری ابھی آپ کو ملنا ہے. تو آپ کو پہلے سے وہ لیول اچیو نہیں کیا آپ نے. وہ لیول اب اچیو اسی طرح کریں گے کہ نمبر 1 آپ خود محنت کریں گے، نمبر 2 آپ کے ٹیچر یا ٹیچرز آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ کو دھکے سے یا آہستہ آہستہ یا انکریج کر کے یا زور زبردستی سے وہاں تک لے کے جائیں گے جو کہ پی ایچ ڈی کے ایوارڈ ہونے کی پوزیشن ہے یا ایم ایس سی کے ایوارڈ ہونے کی پوزیشن ہے. تو آپ جو ہے وہ ایک مارجن رکھیں کچھ ٹائم کا کہ ٹائم ڈیلے آئے گی، اس کو آپ ایکسپیکٹ بھی کریں اور اس کے لیے مارجن بھی رکھیں. سو میرا مشورہ ہے کہ 6 مہینے کا مارجن رکھیں آپ، کہ 6 مہینے تک آپ کی ڈگری ڈیلے ہو سکتی ہے. تو اس پہ اگر آپ کو ڈیلے آتی نظر آئے تو آپ شور نہ مچائیں کہ ہائے اللہ میں تو نہیں کر سکتا یہ وہ یہ وہ. تو یہ ویری امپورٹنٹ ہے. اس طرح جو ہے آپ فرسٹریٹڈ بھی نظر نہیں آئیں گے اور آپ خود بھی سیف اور سیکیور رہیں گے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو آپ کی اسکالرشپ کی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ کب سے کب تک ہے، کیا وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے تو کتنا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، کب اس کے لیے اپلائی کرنا ہے، تھوڑا پہلے اپلائی کرنا ہوتا ہے ایکسٹینشن کے لیے. پھر کچھ پیسے بھی آپ تھوڑے سے سیو کرتے جائیں ساتھ ساتھ. آپ جو ہے وہ ایسے نہ کریں کہ سارے پیسے جو آئے اڑا دیں، تھوڑے سے سیونگ کریں تاکہ آپ جو ہے 1-2 مہینے کا جو کم از کم ٹائم ہے وہ گزار سکیں. 6 مہینے تک کی سیونگ تو مشکل ہوتی ہے، لیکن کم از کم 1 سے 2 مہینے کی سیونگ آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے پاس رکھیں. وہ ڈے 1 سے سٹارٹ ہوگی، اینڈ پہ جا کے نہیں ہوگی. ڈے 1 سے آپ تھوڑے تھوڑے پیسے رکھتے جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ بھائی فائنلی میں 1 سے 2 مہینے کا ڈیلے کر سکتا ہوں. پھر یہ ہے کہ جب آپ کے پیسے ختم ہونا شروع ہو رہے ہوں یا کچھ آپ کو لگے کہ بھئی نیکسٹ یا 2 منتھس بعد میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو آپ پروفیسر کو پہلے سے اس سچویشن کے بارے میں بتائیں کہ سر میرے پاس پیسے ختم ہو رہے ہیں، میں جو ہوں یہاں پہ اب کام کر رہا ہوں تو یہ ٹورڈز دا اینڈ کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ اس کو اویئر کریں کہ یہ ایک پرابلم ہے آپ کا. ایک دم سے مت بتائیں، 2-1 مہینے پہلے سے بتائیں کہ بھئی میرے پاس بہت تھوڑے سے پیسے بچ گئے، میں گزارے کے لیے رکھے ہوئے، تو کائنڈلی مجھے جلدی سے ہیلپ کریں کنکلوڈ کرنے میں. تو انسٹیڈ آف اپیئرنگ ایگزاسپریٹڈ یا انسٹیڈ آف اپیئرنگ فرسٹریٹڈ، آپ کارڈیلی چیزوں کو لے کے چلیں. تو اس طرح انشاءاللہ آپ چلیں گے تو آپ کی ڈگری اللہ بہتر کرے گا، اچھے طریقے سے کنکلوڈ ہو جائے گی. تو فرام سٹارٹ ٹو اینڈ ایک کارڈیل سا سسٹم آپ رکھیں، کارڈیل سا ریلیشن شپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ اور کولیگز کے ساتھ رکھیں، اور اس کو جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے کنکلوڈ کریں. کیونکہ ایم ایس سی کے بعد جو آپ سے آگے کے ادھر کے فیوچر کے ریکمنڈیشن لیٹرز اور یہ ساری چیزیں وہ آپ کے ایم ایس سی کے پروفیسر دیتے ہیں، اور اس میں بھی آپ کا مین جو پروفیسر ہوتا ہے جس نے آپ کو پڑھایا ہوتا ہے وہ زیادہ آپ کو ریکمنڈیشنز دیتا ہے. تو کوشش کریں کہ ان کے ساتھ بنا کے رکھیں. بہت خراب طریقے سے اگر آپ چلیں گے تو ایسی بھی پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ آپ کو ڈگری تو مل جاتی ہے لیکن وہ بندے پھر آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نہیں یار اس کا جو ہمارے ساتھ ٹائم تھا وہ اچھا نہیں تھا تو ہم اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو ہم آگے ریکمینڈ کریں، یا ریلیکٹنٹلی ریکمینڈ کرتے ہیں. تو اس ڈومین میں آپ مت پڑیں. آپ کوشش کریں کہ پروفیسر آپ سے خوش رہیں، آپ کے کولیگز آپ سے خوش رہیں، تاکہ آپ کو خوش دلی سے وہ ریکمینڈ کریں.
تو اچھے طریقے سے کنکلوڈ کریں تاکہ سارا کچھ اچھا اچھا ہو. تو یہ میرے جو ہیں 2 cents آف ایڈوائس ہیں، تاکہ میرے یار دوست فرینڈز اسٹوڈنٹس جو باہر جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں، ان کے لیے ان کی کنکلوژن جو ہے ڈگری کی اچھے طریقے سے ہو سکے، اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں وہ نہ پڑیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. علم کے لیے آپ نے قدم اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ سکسیس دے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور ایڈوائس دے سکتے ہیں. چلیں جی، اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنی ڈگریز اچھے طریقے سے انشاءاللہ العزیز کمپلیٹ کریں گے، ہمیں اجازت دیں، ہم اپنا کام کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے لیے. اللہ حافظ.